من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 41 تک انشاءاللہ سورہ الانعام 7واں سپارہ انشاءاللہ آج ہم یہ سماعت کریں گے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک جھٹلائے گئے رسول من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پہ جو انہوں نے جھٹلایا انہیں، وَأُوذُوا، اور ستائے جانے پر، جھٹلانے پر بھی انہوں نے صبر کیا اور ستائے جانے پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ پہنچی انہیں ہماری مدد۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انہیں کیا پہنچی؟ او بھائی، تکلیف کے بعد، ستانے کے بعد، آزمائش کے بعد، جھٹلانے کے بعد مدد آ ہی جاتی ہے میرے اللہ کی۔ میں حتیٰ أتاهم نصرنا، انہیں جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پہ کیا کیا؟ صبر کیا۔ تکلیف پہ صبر ضروری ہے، پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آ ہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔ بہت پیارے جملے ہیں، آپ انہیں سماعت کریں گے لطف آئے گا۔ سنت الہی یہی ہے، یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ سنت الہی، اللہ کی سنت یہی ہے۔ کیا؟ آپ ذرا غور سے سننا، کہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے، حق اور باطل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، مصائب کے پہاڑ حق کے علمبرداروں پر ٹوٹتے رہیں۔ سنت الہی یہی ہے کہ جو مصائب ہیں یہ حق کے مصائب کے پہاڑ، چھوٹا موٹا نہیں، مصائب کے پہاڑ حق کے علمبرداروں پر ٹوٹتے رہیں، پھر وہ صبر و اولو العزمی سے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ حوادثات کے طوفانوں میں بھی شمع توحید کو ہر مقیمت پر وہ روشن رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے کفر و عناد سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کے رحیم و شفیق دل کو گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی کفر و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، کفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ بھی کفار کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل سے کام لیا کریں۔ جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور صبر کا حق ادا کر دیا اور کفار کی اذیت رسانی اور تعصب کی حد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئی، جس نے باطل کو سرنگوں اور ذلیل کر دیا اور حق کا بول بالا ہو گیا، اور کفر کا سارا تجھ کو احتشام خدا کی نصرت کے وعدہ کو پورا ہونے سے روک نہ سکا۔ اسی طرح ہے میرے حبیب، میں نے آپ سے اسلام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ،
اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی نفقہ تو تلاش کر لو کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن فی السماء یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ یعنی آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى تو وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں دو اہم باتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ میرا محبوب ان گم کردہ راہوں کی ہدایت پانے پر اتنا حریص ہے کہ وہ ہر کوشش کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا بس چلے تو جس معجزے کا وہ مطالبہ کریں وہ پیش کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کافر نہ رہے، سارے مسلمان ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ کا بس چلے تو جس معجزے کا وہ مطالبہ کریں پیش کریں، خواہ اس کے لیے زمین میں سرنگ لگانی پڑے یا آسمان پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے، حضور ان کے اس بات کو اور ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر چھوڑیں۔ یعنی میرے آقا اتنے حریص ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر کافروں کے پہ اتنے حریص ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں تو پھر اپنی امت کے لیے وہ کتنے حریص ہوں گے۔ فرمایا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنوں پر بھی میرے آقا کیا ہیں؟ حریص ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ کسی کو اتنا مجبور و مقہور کر دیا جائے کہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر اس کا کوئی چارہ کار، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا جبر نہیں فرماتا، اتنی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا کہ وہ کافر ہے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ نہیں کرتا ایسا، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ دین صرف چند رسوم کی ادائیگی، یہ سن لیجیے، آپ سن لیجیے دین کی تاریخ، دین کے بارے میں سن لیجیے، دین صرف چند رسوم کی ادائیگی اور چند کلمات کے تلفظ کا نام نہیں، بلکہ وہ ہماگیر انقلاب ہے جو روح، قلب اور شعور و احساس کی پرانی دنیا کو زیر و زبر کر کے نئی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ انقلاب، بات ختم نہیں ہوتی، سنیے آگے، اور یہ انقلاب فقط اسی وقت روح پذیر ہو سکتا ہے جب کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس نظریہ حیات کو قبول کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کوئی خاص دین اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب بو ذر و بلال بن جائیں، لیکن ایسا کیا نہیں جاتا، ہم ایسے کرتے نہیں۔ اللہ کی بھئی کیا ناممکن ہے اللہ کے لیے؟ کوئی ناممکن ہے اللہ کے لیے کہ وہ کافروں کو مسلمان نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر اللہ کہتا ہے میری سنت یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فلا تکونن من الجاہلین، بعض کے نزدیک اس آیت کا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نہیں کا مدعا یہ نہیں کہ حضور ایسا کرتے تھے اور آپ کو منع کر دیا، بلکہ کسی چیز سے اجتناب اور پرہیز کی تاکید کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نظام الدین نشاپوری آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں خطاب امت کے ہر فرد کو ہے، اور علامہ ابو حیان نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ یہاں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ہر سننے والا مخاطب ہے۔ کیا؟ فلا تکونن من الجاہلین، آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی آپ سب کچھ دیکھ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا، تو ایسا نہ ہو جائے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى اور مردہ دل، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ان کے دل مردہ تھے اس لیے ان کو مردہ کہا گیا، مردہ دل کو بھی مردہ کہا گیا۔ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، یعنی اس ریگزار میں دریا بہنے لگیں، چشمے زدن میں یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگیں اور ان میں ندیاں رواں ہوں، آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔
وغیرہ وغیرہ، اور یہ مطالبے قبول حق کے لیے نہ تھے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں کہ جو تمہارا مطالبہ اسے پورا کر دے، لیکن اس کی حکمت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اس کی حکمت کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ سمجھ آ گئی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، آپ فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند۔ الا امم امثالکم، وہ امتیں ہیں تمہاری مانند۔ اے منکرین حق، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم وسیع کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور مختلف پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے ہیں، ان کے مزاج کے موافق ان کی غذا کا انتظام فرما دیا ہے، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں مختلف قسم کے اعضاء مرحمت فرما دیے ہیں۔ جس خطہ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کے جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا کی گئی ہے۔ وہ کک سمجھ آئی؟ اللہ کون ہے؟ اس نے نہیں بنا چھوڑے بس ٹھیک ہے جاؤ بھائی جا کے کام کرو اپنا۔ اس نے جس پرندے نے جہاں جو آب و ہوا تھی اس کے مطابق اس علاقے کا پرندہ، کئی ایسے پرندے جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، فلاں پرندے فلاں موسم میں فلاں ملک سے آتے ہیں، سنتے کہ نہیں؟ سنتے ہیں نا؟ تو وہاں سے کیا کرنے آتے ہیں؟ جو یہاں سے لوگ پیسے والے لوگ یہاں سے مری لینے جاتے ہیں نا، جو وہی پرندے وہاں سے یہاں لینے آتے ہیں۔ جب وہاں سردی ہو جاتی ہے یہاں آ جاتے ہیں، جب یہاں سردی ہو جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے انہیں شعور بخشا ہے۔ جو اللہ، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بطخ کے انڈے رکھ دیں ککڑی کے نیچے، 10 ہوں ککڑی کے 10 ہوں بطخ کے، 10 بچے بطخ کے نکلیں 10 بچے ککڑی کے نکلیں، یہ جا رہے ہوں آگے آ جائے تالاب، آگے آ جائے تالاب، ککڑی کے بچے رک جائیں گے، بطخ کے بچے چھلانگ لگا کے پانی میں۔ یہ اس کو پانی کا شعور دینے والی ذات کون ہے؟ اور ان کو پانی سے بچانے والی ذات کون ہے؟ تو تسی بڑے زیادہ سے آنے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی ہے، اللہ نہیں جانتا؟ اس کو نہیں پتا میں نے اسے بیماری دینی ہے کہ نہیں دینی؟ کچھ چھوڑو تو صحیح رابطے، وہ تو اتنا قادر ہے کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کو صرف پر دیے ہیں۔ یہ جو ککڑی کے پر ہیں یہ کبوتر کے پروں سے بڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ تو نہیں اڑتی، اڑتی ہے تو تھوڑی اڑتی ہے گر کے پرے۔ موجودہ ککڑی تو وہ بھی بیچاری چل ہی نہیں سکتی، یہ جو آپ اور میں مزے مزے سے روسٹ پروسٹ کھاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا اس کی قدرت کاملہ ان میں سے نظر نہیں آتی؟ وہ جو شکرا ہے اتنے دور جاتا ہے اور اس کی آنکھ کی تیزی دیکھیں اور زمین سے اٹھا کے پتہ نہیں کتنی وزنی چیز لے جاتا ہے، باز ہے، چیل ہے، دیگر پرندے ہیں، تو ان کو پروں سمیت بنایا، پھر ان کو چمڑا ایسا دیا کہ ان کو سردی نہیں لگتی۔ ایسا ہے نا؟ او بکری گل سی، بکری نو بھی جرسی پوا دینے، پیو بے شک ننگا پیو ہوئے بیچارہ، اس نے جرابہ ہی نہ پاؤ، بکریاں جناب تے کتیاں تے بلیاں جناب جڑا نا جرسیاں پوا دے۔ سبحان اللہ، سونی قوم، ہائے اس رب کو پتہ ہے بھائی، رب جانتا ہے، اس نے چمڑا ہی ایسا بنایا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہاں۔ پھر حلال جانوروں میں اس نے بناوٹ اور ساخت اور بنائی ہے، پھر حرام میں اور بنائی ہے۔ میرے مالک تو کتنا قادر ہے، اسی تینوں سمجھ نہیں سکے۔ جدوں اسی رب نو سمجھ گئے نظر آتے، بس پھر
بیڑا پار ہو گیا. بس رب نو سمجھنے دی کوشش کرو رب کون ہے. کہاں تھے جی؟ ہاں 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 جی. جس خطہ زمین میں اور جس آب و ہوا میں انہیں زندگی بسر کرنا ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی جسم کی ساخت میں ان کی کمال رعایت ملحوظ رکھی گئی، اور پھر ہر ایک کے فرائض کے مطابق اسے شعور اور سمجھ عطا کی. اسے شعور بھی عطا کیا، اسے سمجھ بھی عطا کی کہ تو ایتھے رہنا ہے، تو ہنج رہنا ہے، تو غاراں چ رہنا ہے. تیری ساخت اسی انج بنا دیتی ہے تو کھلے رڑے تے رہ، برف ہو رہی ہوئے تو تیرے تے جناب وہ برف باری بھی کوئی اثر انداز نہیں ہوئے گی. سبحان. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں سرگرداں ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے. ومن یشاء یجعلہ، اور جسے چاہے لگا دے اسے سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر لگا دے. قل ارائیتکم، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. جمہور علماء لغت کے نزدیک اس کا معنی اخبرونی، یہ ارائیتکم کا لفظ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ. اور اس کی ترکیب میں متعدد اقوال منقول ہیں، میں ان میں سے صرف ایک قول ہی نقل کروں گا جو واضح ترین اور اکثر علماء لغت کے نے اسے پسند فرمایا ہے. تا ضمیر فاعل ہے، اس کے بعد جو کاف ہے وہ حروف خطاب کے لیے ہے، اور ما ضمیر فاعل کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے. فاعل کے واحد تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں کاف کی شکل بدلتی رہے گی، یعنی واحد کے لیے صرف کاف، تثنیہ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم ہو جائے گا، اور تا جو ضمیر فاعل ہے وہ تینوں حالتوں میں مفتوح رہے گی، اس میں تغیر نہ ہوگا. یہ ترکیب ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آیت کا مفہوم میں غور فرمائیے. ارشاد ہے جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہیں تم نے خدا یقین کیا ہوا ہے، اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارا کرو جب اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، مایوسی کا گھپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کی تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں. اس وقت تو تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور تم بھی اسے مولا حقیقی کو پکارتے ہو اور اس کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو. تو جب مصیبت کی ان سنگین لمحوں میں باطل خداؤں کی خدائی کا طلسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اسی قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس سچے اور حقیقی خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا تسلیم کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے. چنانچہ امام المفسرین ابن جریر تحریر فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اور اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے، اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے کیا کرتے؟ دعائیں کرنے لگتے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے فیکشف ما تدعون، تو دور کر دے گا وہ تکلیف ما تدعون، پکارا تھا تم نے جس کے لیے، ما تدعون الیہ، انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.